بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 83 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب دوم، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب ھذا الاختلاف سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 82 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ تشریح کے دوران ہم نے طلاق سنت کی تعریف سیکھی، اور ایسے ہی طلاق بدعت کی تعریف پڑھی، اور پھر ہم نے طلاق سنت اور طلاق بدعت پر ایک دلیل بھی پیش کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی مشہور روایت۔ ایسے ہی پھر ہم نے ایک اہم بحث پچھلے سبق میں یہ بھی کی تھی کہ دوران عدت دوسری طلاق دینا کیسا ہے، آیا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو کیا طلاق سنت کے لیے یہ شرط ہے کہ دوسری طلاق دی جائے یا نہ دی جائے؟ اس پر تفصیلاً ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اختلاف کا سبب جانیں گے۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے اختلاف پڑھا تھا کہ دوران عدت طلاق دینے یا نہ دینے جو شرط ہے طلاق سنت کی، اس میں فقہا کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہم دوسری جگہ بھی پڑھیں گے۔ آج ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 جگہ میں اختلاف ہے۔ پہلا موضع ہمارا مکمل ہو گیا، اب موضع ثانی دوسری جگہ ہماری آج یہاں سے شروع ہوگی۔ ایسے ہی پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ موضوع ثانی جو ہے وہ ہے کہ لفظ ثلاث سے طلاق دینا کیسا ہے، کہ لفظ ثلاث بول کر تینوں طلاقیں بیک وقت دے کر کیا یہ سنت طلاق ہوگی یا طلاق بدعت ہوگی، اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی اس مسئلے میں کہ لفظ ثلاث سے طلاق دینا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور پھر اس اختلاف میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پیش کی جائے گی، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے اس دلیل کا جواب بھی بتلایا جائے گا، اور پھر آخر میں ان دونوں فقہا میں سے جس کا مسلک راجح ہوگا، یعنی امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں کے مسالک میں سے جو راجح مسلک ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ تو دیکھیں، وسبب ھذا الاختلاف، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل من شرطی ھذا الطلاق، اس طلاق کی شرط میں سے کیا ہے، ان یکون فی حال الزوجیت بعد رجعۃ، کہ رجوع کے بعد حالت زوجیت میں طلاق دینا کیا یہ شرط ہے، ام لیس من شرطہ، یا یہ اس کی شرط نہیں ہے، یعنی طلاق سنت کی شرط میں سے یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ رجوع کے بعد حالت زوجیت میں طلاق دینا، یہ کچھ فقہا کے نزدیک صحیح ہے، کچھ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو اس پر موقوف ہے وہ اختلاف۔ تو یہ اختلاف کیا ہے، فمن قال ہوا من شرطہ، وہ فقہا، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ہوا من شرطہ، یہ اس کی شرط میں سے ہے، یعنی رجوع کے بعد حالت زوجیت میں طلاق دینا یہ شرط ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں لا یتبعها فیہ طلاقا، تو پھر اس عدت کے دوران دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی۔ جو کہتے ہیں کہ یہ اس کی شرط ہے، یعنی طلاق سنت کی شرط یہ ہے کہ دوسری طلاق نہ دی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دوسری طلاق نہیں دے سکتے۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں لیس من شرطہ، کہ اس کی شرط نہیں ہے، اتبع طلاق، وہ کہتے ہیں کہ دوسری طلاق اس میں دی جا سکتی ہے۔ ولا خلاف بینہم فی وقوع الطلاق المتبع، بہرحال چاہے طلاق دینا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا خلاف بینہم، ان فقہا کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، فی وقوع الطلاق المتبع، دوسری طلاق کے واقع ہونے میں،
یعنی طلاق اگر دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اختلاف یہ ہے کہ طلاق سنت ہوگی یا طلاق بدعت ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب تھا طلاق سنت کے اور طلاق بدعت کے۔ جن کے نزدیک یہ شرط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی عدت کے دوران، اور جن کے نزدیک شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن طلاق واقع بہرحال ہو جائے گی، ہر صورت میں ہو جائے گی۔ واما موضع الثانی، یہاں سے دوسری جگہ شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 اختلافی جگہیں بیان کی جائیں گی اس مسئلے میں، تو ان میں سے دوسری جگہ یہاں سے بیان کی جا رہی ہے فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، کہ ایک ہی لفظ سے لفظ ثلاث بول کر طلاق دینے والا کیا یہ طلاق سنت ہوگی یا طلاق بدعت ہوگی، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو فإن مالکا، امام مالک رحمہ اللہ ذہبا اس طرف گئے ہیں کہ ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد، لفظ ثلاث یعنی ایک ہی لفظ کے ذریعے طلاق دینا، مطلق لغیر سنت، کہ یہ سنت طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے لفظ ثلاث سے ایک ہی لفظ بول کر طلاق دے دی، تینوں طلاقیں دے دی، تو یہ طلاق سنت نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ وذهب الشافعی الی انہ مطلق للسنتی، اور امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ انہ مطلق للسنتی، کہ یہ طلاق سنت ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے لفظ ثلاث بول کر ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دی تو امام شافعی کے نزدیک یہ مطلق للسنت یعنی طلاق سنت ہوگی۔ تو اختلاف واضح ہو گیا کہ امام مالک کے نزدیک یہ طلاق سنت نہیں ہوگی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق سنت ہوگی۔ وسبب الخلاف، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معارضۃ اقرارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا للمطلق بین یدیہ ثلاثا فی لفظۃ واحدۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ تو یہ خاموش رہنا اور لمفہوم الکتابی، کتاب اللہ کا مفہوم، فی حکم الطلقۃ الثالثہ، 3 طلاقوں کے حکم میں معارضہ، ان دونوں کے درمیان میں معارضہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں تعارض ہے۔ یعنی کتاب اللہ کا جو مفہوم ہے طلاق ثلاثہ کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، آپ کے سامنے 3 طلاقیں ایک ہی لفظ سے دی جا رہی ہیں اور آپ خاموش رہ رہے ہیں، ان میں معارضہ ہے، ان میں ہی تعارض ہے۔ تو پھر اس وجہ سے اختلاف واقع ہو گیا فقہا کے درمیان میں۔ یہ بات میں دوبارہ سے مکرر عرض کر دوں کہ جو پیچھے اختلاف ہوا ہے کہ جی 3 طلاقیں ایک لفظ سے دی جا سکتی ہیں نہیں دی جا سکتی، تو امام مالک کے نزدیک سنت نہیں ہوگی اگر ایسے کر لیا گیا، امام شافعی کے نزدیک سنت ہوگا۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تعارض ہے، وہیں سے اختلاف ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں، والحدیث الذی احتج بہ الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کی یہاں سے دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جی بھائی وہ طلاق سنت ہوگی چاہے ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دی، دلیل کیا ہے؟ ہوا ما ثبت، یہ چیز ثابت ہوتی ہے من اس حدیث سے جو آگے آ رہی ہے، ان العجلانی طلق زوجته ثلاثا، کہ حضرت عجلانی نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو ثلاثاً 3 طلاقیں، بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بعد الفراغ الملاعنتی، لعان کرنے کے بعد، لعان سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ یعنی یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عجلانی نے اپنی بیوی سے لعان کیا تھا، اور لعان کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ قال، امام شافعی فرماتے ہیں فلو کان بدعتن، اگر یہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دینا بدعت ہوتا تو لما اقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش کیوں رہتے؟ ٹھیک ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی تھی، آپ نے منع کر دینا تھا کہ جی ایک لفظ سے 3 طلاقیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ کلیئر ہوگی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ واما مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے، فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصۃ التي جعلها اللہ فی العدد، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المطلق بلفظ الثلاث،
تین طلاقیں ایک ہی لفظ سے دینے والا رافع للرخصتی، وہ اس رخصت کو ختم کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعداد طلاق میں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تین طلاقیں مشروع کی ہیں یہ اس کو ختم کر رہا ہے۔ اور تین طلاقوں کی مشروعیت کی ہم نے پیچھے حکمت پڑھی تھی کہ پہلی طلاق کے بعد غصہ ہے تو چلیں دوسری کے بعد ممکن ہے ختم ہو جائے، تیسری کے بعد ختم ہو جائے، تو یہ رخصت رکھی ہے، تو اس رخصت کو وہ ختم کر رہا ہے، ایک ہی لفظ سے تینوں طلاقیں دے رہا ہے۔ قال فیہ، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، انہ لیس لسنت، اس وجہ سے یہ سنت نہیں ہے، اللہ نے ایک رخصت دی ہے اور یہ اس رخصت کو ختم کر رہا ہے، اور جو رخصت کو ختم کر رہا ہے پھر وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ واعتذر، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب دے رہے ہیں۔ واعتذر اصحابہ، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے معذرت کی ہے اس حدیث کے بارے میں، بین المتلاعنین عندہ، کہ جو حضرت عجلانی اور ان کی بیوی نے لعان کیا تھا عندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قد وقعت الفرقۃ بینہما، کہ ان کے درمیان تو جدائیگی ہو گئی تھی، من قبل التلاعن نفسہ، کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان خود لعان کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، میں عن نفسہ یعنی خود لعان کی وجہ سے ہی تفریق ہو گئی تھی، لہذا اس کے بعد طلاق دینا یا نہ دینا برابر ہے۔ تو جو حضرت عجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی ایک ہی لفظ بول کر، تو اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے جو طلاق دی ہے وہ ویسے ہی ہے، اصل تو لعان کی وجہ سے ہی جدائیگی ہو گئی ہے ان کے درمیان میں، اب الگ سے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ آگے دیکھیں، فوقع الطلاق فی غیر محلہ، تو لہٰذا جو یہ طلاق واقع ہوئی ہے، حضرت عجلانی نے جو طلاق دی ہے یہ غیر محل میں ہوئی ہے، برمحل طلاق نہیں ہوئی۔ فلم یتصف لا بسنت ولا بدعت، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ اس کو نہ تو سنت قرار دیتے ہیں اور نہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ حضرت عجلانی نے جو طلاق دی ہے نہ تو وہ طلاق سنت ہے نہ طلاق بدعت ہے، بلکہ وہ تو لعان کی وجہ سے ان کے درمیان میں جدائی ہو رہی ہے۔ وقول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ اظہرھا ہنا من قول الشافعی، کہ یہاں پر جو زیادہ واضح اور زیادہ راجح بات ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھی ہے، اور پھر ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ موضع اول میں جو اختلاف تھا فقہا کا، اس اختلاف کا اصل سبب کیا تھا، وہ اصل سبب آج ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر موضوع ثانی آج ہم نے شروع کیا ہے اس سبق میں، اور موضوع ثانی میں ہم نے لفظ ثلاث یعنی 3 طلاقیں ایک ہی لفظ کے ساتھ دینا، اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اس میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کی وضاحت کی ہے کہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ ان کا اختلاف تھا، اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پیش کی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حضرت عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لعان والی جو دلیل پیش کی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے اس دلیل کا جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اس لیے صحیح نہیں، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں لعان کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے، اس میں طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی، بس ویسے انہوں نے طلاق کہہ دیا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لہٰذا نہ یہ طلاق سنت ہوگی نہ طلاق بدعت ہوگی، حضرت عجلانی والی جو طلاق ہے۔ اور پھر ہم نے آخر میں راجح مسلک کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ راجح مسلک کون سا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو مصنف نے راجح قرار دیا ہے، اور آخر میں بتا دیا ہے کہ واللہ اعلم، یہ میرے علم کے مطابق ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی سوال کے مذکورہ عبارت کا ترجمہ و تشریح کریں پوچھا جاتا ہے، اور ایسے ہی ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دینے کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں، اور فقہا کرام کے دلائل بھی واضح کریں، جس میں یہ ساری بحث ہم لکھیں گے کہ جو ہم نے دونوں کے اختلافات پڑھے ہیں، دونوں کے دلائل پڑھے ہیں، دلائل کا جواب پڑھا ہے، پھر راجح مسلک پڑھا ہے، تو یہ ساری بحث ہم اس میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 84 میں ہم
اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کتاب الطلاق کا باب دوم جو ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں واما موضوع الثالث سے پڑھیں گے۔ ہمارے دو موضوع یعنی موضوع الاول موضوع ثانی یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تیسرا واما موضوع الثالث ہم اگلے سبق میں سبق نمبر 84 میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔